بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عثمان بزدار صاحب کی حکومت کے اوپر جو خطرہ منڈلا رہا تھا تو کیا وہ ٹل گیا؟ کل کی جو پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوئی وہ اس لحاظ سے امپورٹنٹ تھی کہ اس میں ایک تو انہوں نے امیجیٹ جو سب سے پہلا جو چیلنج ہے جو چیئرمین سینٹ کا جو الیکشن آ رہا ہے اس کے لیے انہوں نے اپنی اسٹریٹجی ایوالو کی، اور انہوں نے گیلانی صاحب کو جو کہ بیسیکلی کینڈیڈیٹ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری صاحب کے، ان کو فارملی نومینیٹ کر دیا اور الیکشن وہی لڑیں گے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ اس الیکشن کا کیا ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں ان کی اپریہنشنز ہیں۔ آپ نے ہماری جو کل کی ویڈیو تھی اس میں جو شاہد خاقان عباسی جنہوں نے اپنا ایکسکلوسیو انٹرویو ہمیں دیا تھا اس میں بھی وہ جس قسم کی اپریہنشنز کی بات کر رہے تھے، اور ان کو یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنس کی وہ بات کر رہے تھے کہ جس معاملے میں انٹرفیئرنس ہو رہی ہے۔ اور یہی پی ڈی ایم کے اجلاس میں کل بات ہوئی، اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کے لوگوں کو فون بھی کیے جا رہے ہیں کہ جی وہی کہ سنجرانی صاحب تاکہ صادق سنجرانی صاحب جیت جائیں، جو کہ پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ جب انیشلی آ کے سینٹ چیئرمین بنے تھے اور پھر جب ان کا نو کانفیڈنس ان کے اگینسٹ فیل ہوا تھا تو اس میں مبینہ طور کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا اہم کردار تھا۔ تو یہ سب چیزیں تو ڈسکس ہوئیں، لیکن اب چونکہ پنجاب کا بڑا اہم فوکس تھا اور پچھلے کئی دنوں سے یہ کویشچن ریز کیا جا رہا تھا کہ بزدار صاحب کی حکومت اب رہے گی کہ نہیں، اور پھر یہ بھی ایک پروپوزل ڈفرینٹ آپ نے ذرائع سے سنا ہوگا کہ جس میں یہ تھا کہ ایون پرائم منسٹر عمران خان صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ نو کانفیڈنس پی ڈی ایم کی طرف سے کوئی ایک نو کانفیڈنس موو جو پاسبل ہو سکتی ہے پنجاب میں بزدار صاحب کی حکومت کے اگینسٹ، اس کو پریمپٹ کرنے کے لیے کہ جی ہم ان کو خود ہی سے ریپلیس کر دیتے ہیں اور چودھری پرویز الہی صاحب کو ہم چیف منسٹر بنا دیتے ہیں۔ اس قسم کے پروپوزل بھی آپ کے سامنے آیا، باتیں ہوئی اس کے اوپر، ابھی بھی ڈسکشنز ہو رہی ہیں۔ لیکن وہاں پہ جو بات ہوئی، کل جو بات ہوئی پی ڈی ایم میں، اور جس طرح ایک تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی ہمیں بتایا جو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں، پی ایم ایل این انٹرسٹڈ نہیں ہے نو کانفیڈنس کے اوپر، بیکاز اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا، بیکاز اگر آپ نے گورنمنٹ حاصل کر بھی لی تو اصل جو مقصد ہے کہ جی سیاست کو جو اسٹیبلشمنٹ کے انٹرفیئرنس سے پاک کرنا، اور پھر ایک اس قسم کی ایک مطلب ہے کہ اس قسم کے انتخابات ہوں اور اس قسم کی گورنمنٹس چلیں آگے کہ جو کہ کانسٹیٹیوشنل طریقے سے ہوں، جس میں کسی بھی قسم کی کوئی ایکسٹرنل انفلوئنس نہ ہو۔ تو اس طرح کی بات جو انہوں نے کی، تو یہی بات پی ڈی ایم کے کل اجلاس میں ہوئی، اور وہاں پہ مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف چونکہ انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، تو ان دونوں حضرات نے تو کہہ دیا کہ نو کانفیڈنس کا تو فائدہ کچھ بھی نہیں ہے، اور انہوں نے بھی نو کانفیڈنس کے بجائے بلکہ یہ کہا، انہوں نے کہا کہ جی ان بلاک ریزگنیشن کے جی جب ابھی 26 مارچ کو جو لانگ مارچ سٹارٹ ہو رہا ہے اور وہ اس کا جو کنکلوژن ہونا چاہیے وہ ان بلاک ریزگنیشنز ہم ان سب کو دینے چاہیے تاکہ یہ گورنمنٹ جائے اور پھر ایک نئے الیکشنز آئیں، اور پھر ان الیکشنز کے نتیجے میں اور وہ الیکشن فیئر اینڈ فری ہونے چاہیے، اور پھر وہی بات کہ جی کسی قسم کی کوئی انٹرفیئرنس نہ ہو، وہ چیزیں رپیٹ نہ ہو جو ہم نے 2018 میں دیکھی۔ تو اس قسم کے جو معاملات تھے اس میں ایک صاف بات نظر آ رہی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جو کہ اس وقت تک کامیاب اس لحاظ سے ہو گئے کہ جی انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو پہلے الیکٹ کروا لیا۔ آپ دیکھیں کہ سینٹ کی سیٹ کے لیے ڈسپائٹ دا فیکٹر جو پرائم منسٹر کہتے ہیں جو ان کے بارے میں کہ جن کی ریپیوٹ انتہائی کنٹروورشل ہے، بالکل یہ فیکچوئل بات ہے کہ ڈسپائٹ آل سارٹ آف کنٹروورسیز۔ اچھا، اس کے بعد اب زرداری صاحب کی پوری کوشش ہے کہ ان کو چیئرمین سینٹ بھی بنوا دیا جائے۔ اپیرنٹلی تو ان کی ظاہر ہے میجورٹی ہے اپوزیشن کی، لیکن کیا یہ ہو پائے گا کہ نہیں، اس کے اوپر چونکہ یہ اپریہنشن پی ڈی ایم کی بھی ہے کہ جی ٹیلی فون کالز بھی آ رہی ہیں، انٹرفیئرنس بھی ہے، یہ بھی خطرہ ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کوئی رول اپنا ادا اسی طرح نہ کرے جو ماضی میں کیا۔ تو ان حالات میں زرداری صاحب تو ون ون سچویشن ہے ان کی، اور پھر آگے جا کے پنجاب یا فیڈرل گورنمنٹ میں نو کانفیڈنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ
گورنمنٹس تو چینج کر رہے ہیں لیکن اسمبلیاں نئی آ رہی. مطلب ہے کہ مولانا فضل الرحمان باہر ہی رہیں گے. سو جو اوور آل پنجاب میں فرض کریں پرویز الہی صاحب کی حکومت آ جاتی ہے تو ظاہر ہے وہاں پہ نون لیگ کی تو حکومت نہیں ہوگی, وہ تو بیسیکلی تو پرویز الہی صاحب کی حکومت ہوگی. اور اس میں سب سے اہم کردار ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ ان سے انیشلی نیگوشیٹ کرے گی. اور آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ بلاول زرداری ہیں وہ ان سے مل بھی چکے ہیں, چودھری شجاعت حسین صاحب سے, پرویز الہی صاحب سے اور ان کے بچوں کے ساتھ. تو یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے اس میں اگر نو کانفیڈنس آتی ہے اور فریش الیکشن نہیں ہوتے تو اس میں سب سے زیادہ فائدہ ظاہر ہے زرداری صاحب کا اپنا ہے. ان کی گورنمنٹ جو سندھ میں ہے وہ ظاہر ہے چونکہ خود گورنمنٹ میں ہیں, ان کے اسٹیکس ہیں تو ان کو زیادہ فائدہ ہے. اور پھر شک یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ اس پورے سسٹم کو بچانے کے لیے ایون یہ پی ایم ایل این کے لوگ بھی یہ شک کر رہے ہیں کہ یہ کسی کے کہنے کے اوپر ان کی یہ اسٹریٹجی ہے تاکہ یہ کم از کم یہ جو سسٹم ہے, یہ جو گورنمنٹ ہے یہ چلتی رہے اسی طرح عمران خان صاحب کی گورنمنٹ چلتی رہے. تو اینی ہاؤ اس کا جو ایک اور جو اسپیکٹ ہے کہ نو کانفیڈنس اگر ظاہر ہے نون لیگ شامل نہیں ہوتی تو پنجاب میں تو پاسبل ہے ہی نہیں, وہاں پہ تو ہو نہیں سکتی. اور اس کے اوپر چونکہ ابھی کوئی کنسنسس نہیں ہوا, کوئی فیصلہ ان کا نہیں ہوا اور لگتا ہے کہ مشکل ہوگا. لیکن دوسری طرف چودھری شجاعت وغیرہ, چودھری پرویز الہی, جو چودھری ذوق گجرات ہیں, اگر آپ ان کی دیکھیں پالیٹکس کو تو ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کی اس وقت کتنی امپورٹنس ہے. اور اگر کل جب ان سے ملاقات کی, ان سے 2 دن پہلے جب ان سے ملاقات کی جا کے بلاول زرداری بھٹو نے, تو اس کے فوری بعد یہ آیا کہ جی وہ انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ جی آپ گیلانی صاحب کو ووٹ دیں چیئرمین کے آفس کے لیے, لیکن چودھری شجاعت صاحب نے کہہ دیا کہ جی ہم تو الائز ہیں, ہم وعدہ خلافی نہیں کر سکتے, باقی ہم ظاہر آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ کل پھر اور آج اخباروں میں چھپا چودھری شجاعت صاحب نے الگ اس چیز کو کنٹراڈکٹ کیا. اسی طریقے سے مونس الہی نے بھی, جو کہ پرویز الہی صاحب کے بیٹے ہیں, انہوں نے بھی کنٹراڈکٹ کیا کہ بلاول صاحب نے کوئی اس قسم کی بات نہیں کی. اور انہوں نے کہا کہ ہم بلاول صاحب کی اور پیپلز پارٹی کے ساتھ انہوں نے اپنے اچھے تعلقات کی بات کی کہ ہمارے بڑے اچھے تعلقات تھے. اور یہ جو میڈیا میں رپورٹس ہوا کہ جی انہوں نے اس طرح کی بات کی اور ہم نے اس طرح کا ان کو جواب دیا, یہ سب چیزیں بیس لیس ہیں. سو یہ جو چیز ہے, یہ جو کنٹراڈکشن اور یہ جو کلیریفیکیشن آن پارٹ آف پی ایم ایل کیو آیا, اور صرف ایک بندے کی طرف سے نہیں آیا بلکہ چودھری شجاعت صاحب نے بھی اس کا دیا, مونس الہی صاحب نے بھی یہ دیا, دونوں دو کلیریفیکیشنز آئے. تو اس سے ظاہر ہے وہی بات کہ جی ان کو پتہ ہے کہ ہم اس وقت جو گیم چل رہی ہے اس میں ہماری کیا امپورٹنس ہے. اور یہ ایک اہم موقع ہے چودھریز کے لیے اور پرویز الہی صاحب کے لیے کہ وہ, حالانکہ ان کی بہت کم سیٹیں ہیں پنجاب میں, لیکن اس کے باوجود کہ جی وہ وہاں پہ چیف منسٹر کے آفس تک چلے جائیں. لیکن پی ڈی ایم اگر فرض کریں اس کے اوپر کنسنسس نہیں ہوتا تو پھر میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ پھر بلا وجہ وہ کیسے وہ پھر کیوں پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹر بنائیں گے اور بزدار صاحب کو وہ ہٹائیں گے. حالانکہ بزدار صاحب کو ویسے ادروائز ہٹانا اس لیے میرا خیال ہے کہ اگر آپ کسی بھی پی ٹی آئی کے لیڈر سے بات کر لیں, کسی بھی ایون کے فالوور سے بات کر لیں, ماں سوائے عمران خان صاحب کے میں نے کسی شخص کو, اگر آپ بیک گراؤنڈ میں بات کریں تو ان کو پی ٹی آئی کے کسی شخص کو خوش نہیں دیکھا کہ بزدار صاحب کی حکومت اچھی ہے, بلکہ سب یہی کہتے ہیں کہ بزدار صاحب ظاہر ہے عمران خان صاحب کی وجہ سے وہ وہاں پہ قائم ہے. اس کی کیا ریزن ہے کہ عمران خان ان کے اوپر, ان کو عمران خان پلس, ان کو وسیم اکرم پلس کہتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ جی یہ بیسٹ ایور پنجاب کے چیف منسٹر ہوں گے, پتہ نہیں کب ہوں گے, ابھی تک تو حالات بڑے خراب ہیں. اور پھر اگر ایسے ہی حالات چلتے رہے تو پی ٹی آئی کے جو نیکسٹ الیکشن ہوگا اس میں پی ٹی آئی کیسے اپنے آپ کو دوبارہ سے, مطلب ہے کہ جو جتنی سیٹیں لیں وہ تو آپ بھول ہی جائیں, لیکن میرا خیال ہے کہ بہت برے حالات ہوں گے پی ٹی آئی کے پنجاب میں, اس لیے کہ ڈلیوری, پرفارمنس, اوور آل گورننس کے جو حالات ہیں پنجاب میں وہ بہت خراب ہیں. اور یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ ایون اسٹیبلشمنٹ کی بھی بہت ریزرویشن رہیں, اور انہوں نے بھی کہا, عمران خان صاحب سے بات کی
کہ یہاں پہ ریپلیس کیا جانا چاہیے اور ایک ایسا شخص لے کے آئیں جو ڈائنامک ہو اور تاکہ یہاں پہ بہتر حالات ہوں پنجاب کی گورننس کے. لیکن خان صاحب نے یہ بات کسی کی نہیں مانی. سو پی ڈی ایم اگر اس حد تک نہیں جاتی تو پھر یہ کس طرح سے ہوگا. لیکن اس میں ایک چیز ہو جائے گی کہ ایک طرف تو گلزار صاحب کی حکومت بچ جائے گی اگر اس کے اوپر کوئی اگریمنٹ نہیں ہوتا, اور دوسرا میرا نہیں خیال کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان بلاک ریزگنیشن کے لیے تیار ہوں گی. زرداری سب پہ بھاری. زرداری صاحب یہ کے بارے میں جو کہتے ہیں وہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں اور کس طریقے سے مطلب اپنے انٹرسٹ آپ دیکھیں کہ ہر جگہ. سو وہ کبھی بھی جو ہے وہ سندھ کی اپنی گورنمنٹ کو نہیں چاہیں گے کہ ان کے ہاتھ سے جائے. وہ 5 سال کی بات کرتے ہیں, وہ ان ہاؤس کی بات کرتے رہیں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ اب اس وجہ سے یہ جو کل کی میٹنگ ہوئی اور جو ڈفرینسز ان کے پی ڈی ایم کے درمیان جو ہمیں نظر آئے, جو پہلے جس طرح ایک ویکننگ ہوئی تھی اور ایک دم سے ہمیں نظر آیا کہ پی ڈی ایم ایک سیریس تھریٹ بن گیا ابھی گیلانی صاحب کے الیکشن جیتنے کے بعد. تو یہ ابھی جو کل کی میٹنگ ہوئی تو اس سے پی ڈی ایم کے اندر رفٹس ہمیں نظر آئے, کمزوری نظر آئی. اور یہ وہ رفٹ ہے جو کہ شاید جس کے اوپر کوئی ایگریمنٹ یا جس گیپ کو پورا نہ کیا جا سکے, اس کو برج نہ کیا جا سکے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.